یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ جب دنیا کی طاقت، دولت اور عمارتیں انسان کو گھمنڈ میں ڈال دیتی ہیں تو اللہ اپنی قدرت کے ذریعے یاد دلاتا ہے کہ اصلی ملکیت صرف اسی کی ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت صالحہ علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی کہانی، جو قرآن میں بہت مرتبہ ذکر ہوئی ہے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ حضرت صالحہ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ قرآن میں ان کا سلسلہ تفصیل سے نہیں دیا گیا، لیکن مفسرین اور تاریخ لکھنے والوں کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی صالحہ علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے تھا، اور سمود بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک قبیلہ تھا۔ سمود ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی جو پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر عمارتیں بناتی تھی۔ ان کے پاس زمین، کھیتی اور دنیاوی نشاط سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے شرک اور بت پرستی کو اپنا لیا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے اندر سے ایک بہت ہی سمجھدار، شریف اور عظیم شخص کو نبوت عطا کی، یہ تھے حضرت صالحہ علیہ السلام۔ اب انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے، شرک سے روکتے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے رہے۔ قومی سردار اور امیر لوگ اب کے سامنے آ کہتے، صالحہ، تم تو وہی ہو جو ہمارے درمیان پیدا ہوئے، جن پر ہم بہت بھروسہ کرتے تھے۔ کیا تم ہمیں اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد پر ایک نشانی دکھائی، انہوں نے صالحہ علیہ السلام سے معجزہ مانگا۔ صالحہ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ کی چٹان سے ایک بڑی ناقہ، اونٹنی، نکال کر دکھائی۔ قرآن کے مطابق یہ اللہ کی طرف سے ناقتہ اللہ یعنی اللہ کی نشانی تھی۔ صالحہ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی ناقہ ہے، انسی کھلے عام زمین پر چرنے دو، انسی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ انہیں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ناقہ ایک دن پانی پیے اور تم ایک دن، اور آسی اللہ کی نشانی سمجھ کر عزت دو۔ لیکن قوم سمود کے بدنصیب لوگوں نے سازش کر کے اس ناقہ کو قتل کر ڈالا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اس کا پاؤں کاٹ دیا اور پھر اسے مار دیا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے انہیں چتونی دی، اب تمہیں صرف 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ 3 دن کے اندر ان کے چہروں کا رنگ تبدیل ہوتا گیا، پہلے سارخ، پھر پیلا، پھر کالا۔ یہ تفصیل مفسرین نے لکھی ہے۔ قرآن میں صرف اتنا ہے کہ صالحہ علیہ السلام نے 3 دن کی مہلت دی، اور تیسرے دن کے بعد ایک شدت کا ظالم زلزلہ اور ایک سخت چیخ سے آئی۔ قرآن کے مطابق وہ سب لوگ اپنے گھروں میں الفالٹی من گر گئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس طرح قوم سمود اللہ کے عذاب سے تباہ ہو گئی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام اور جو چند لوگ ایمان لائے تھے انہیں اللہ نے بچا لیا۔ بعد میں حضرت صالحہ علیہ السلام نے افسوس سے کہا، اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن تم نصیحت لینے والوں میں سے نہ تھے۔ اختتام۔ حضرت صالحہ علیہ السلام کی کہانی ایک روشن مثال ہے کہ جو لوگ حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ انہیں دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی سخت ہے۔ اور جو لوگ صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ انہیں ہر مشکل سے بچا لیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت، عمارتیں اور دولت انسان کو ہمیشہ نہیں بچا سکتی، اصل نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔